لالا آپ کیوں آئے؟ ڈرائیور کو بھیج دیتے۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی بولی۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے رکنے لگی تھیں۔ فارس کے منع کرنے کے باوجود وہ دوست کی برتھ ڈے میں چلی آئی تھی، پھر رات کے 12 بجے اسے لینے وہی آیا تھا۔ خرم کے بات نہ ماننے پر اس کا غصے سے خون کھول رہا تھا، اور اب اس کے لالا کہنے پر وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر بولا، کتنی بار کہوں، شوہر کو لالا نہیں کہتے بیوقوف لڑکی۔ اس کے غصہ کرنے پر وہ سسکتے ہوئے رونے لگی۔ لالا، دوست نے بلایا تھا۔ وہ منمنائی۔ شٹ اپ، پہلے سالگرہ کا کیک کھایا اور اب میرا سر کھا رہی ہو۔ تمہاری بولتی تو میں بند کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوتی بولی، لالا، آپ کی فرینکنس اچھی نہیں۔ فارس نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے قریب کیا۔ لالا، آپ کیوں آئے؟ ڈرائیور کو بھیج دیتے۔ تاریک اور سنسان سڑک پر کھڑی خرم کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ خوف کی شدت سے لرز رہے تھے۔ اس کے گھبرائے لہجے میں اتنی کپکپاہٹ تھی کہ سامنے کھڑے شخص کو واضح محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور ٹھنڈی ہوا کی سنسناہٹ پیدا کرتے جھونکے اس کے وجود کو مزید کپکپانے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن اس وقت اسے موسم کی سردی کا بالکل احساس نہیں تھا۔ اس کا پورا وجود سامنے کھڑے فارس کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر برف کی طرح جم چکا تھا۔ فارس کی کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ابھی تک جل رہی تھیں۔ فارس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ اس کی دھماکے دار آواز خاموش فضا میں گونج اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی بلا کی سختی اور آنکھوں میں سلگتا غصہ اس بات کا صاف ثبوت تھا کہ وہ کس قدر طیش میں ہے۔ خرم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے کے کونوں میں کس کر بھینچ لیے تھے۔ اس کا دل اتنی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ چاہ کر بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ پا رہی تھی، حالانکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے یا ہوا میں غائب ہو جائے۔ فارس نے چند بھاری قدم اٹھائے اور بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا قد کاٹ اور مضبوط وجود خرم پر اپنا سایہ ڈال رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں خرم کے ڈرے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ منع کیا تھا نا میں نے؟ فارس کا لہجہ گہرا، دبا ہوا اور سخت تھا، جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان کو روکنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ کیا میں نے صاف لفظوں میں نہیں کہا تھا کہ تم اس پارٹی میں نہیں جاؤ گی؟ وہ لالا، آنیہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ خرم نے اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت کی، مگر فارس کی آنکھوں کی آگ دیکھ کر فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس نے بہت ضد کی تھی، اس کی سالگرہ تھی، اگر میں نہ جاتی تو وہ ناراض ہو جاتی، اور میرے منع کرنے کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ فارس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے پاس جا کر رک گیا، مگر اس نے خرم کو چھوا نہیں۔ میرا حکم، میری بات، اس کی تمہاری نظر میں اتنی ہی قیمت ہے کہ ایک دوست کے بلانے پر تم رات کے 12 بجے تک یہاں رکی رہی ہو؟ میں نے سوچا تھا کہ میں 11 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ خرم نے روحاں سی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ کیک کاٹنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے ماما کو بتایا بھی تھا، آپ کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ نمبر مصروف تھا تو تم نے گاڑی میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا؟ ڈرائیور سے کہا تھا کہ تمہیں 10 بجے واپس لے آئے، تم نے اسے واپس کیوں بھیجا؟ فارس کا غصہ اب دھیمے دھیمے برستے شعلے کی مانند بڑھ رہا تھا۔ خرم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے واقعی ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ وہ چلا جائے، کیونکہ اس کی دوستوں نے اسے روک لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی طرح فارس کو منا لے گی یا ڈرائیور کو دوبارہ بلا لے گی، لیکن اسے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ فارس خود گاڑی چلا کر اسے لینے آ پہنچے گا۔ فارس کے منع کرنے کے باوجود وہ چپکے سے آنیہ کی برتھ ڈے میں چلی آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ فارس روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوگا اور شاید اسے پتہ بھی نہ چلے، لیکن فارس کی تیز نظروں سے کچھ بھی چھپنا ناممکن تھا۔ اب جب وہ خود اسے لینے آیا تھا تو خرم کا خون خشک ہو رہا تھا۔ بولنا بند ہو گیا تمہارا؟ فارس نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش خرم کے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ رات کے اس پہر لڑکی کا اس طرح باہر ہونا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور تم اپنے اس بچپنے اور حماقتوں سے کب باہر نکلو گی؟ خرم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے سرخ گال پر بہہ گیا۔ اس کی گھبراہٹ حد سے بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فارس کا غضبناک روپ اسے اور زیادہ ڈرا رہا تھا۔ لالا، مجھے معاف کر دیں، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم خوف اور سردی کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ لالا، یہ لفظ سنتے ہی فارس کے ضبط کا بندھن جیسے لمحے بھر میں ٹوٹ گیا۔ اس کا غصے سے خون کھول اٹھا۔
اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور اس نے ضبط کی شدت سے مٹھیاں بھینچ کر اپنے دونوں ہاتھ بند کر لیے۔ اس کے اندر کا انسان چیخ اٹھا۔ وہ حرم کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا، مگر حرم کی زبان پر ابھی تک وہی پرانا لفظ، وہی رشتہ اٹکا ہوا تھا۔ کتنی بار کہوں، شوہر کو لالا نہیں کہتے بے وقوف لڑکی۔ فارس کا دبا دبا غصہ اس کے الفاظ میں زہر بن کر گھلا۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ حرم کا دل دہل گیا۔ لالا، دوست نے بلایا تھا، وہ منمنائی۔ اپنے بچپنے اور ڈر کے باعث وہ بار بار وہی لفظ دہرا رہی تھی، جس سے فارس کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن الجھ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائے کہ ان کا رشتہ بدل چکا ہے، وہ اب اس کا سرپرست یا بڑا بھائی نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ شٹ اپ، فارس نے دھاڑنے والے انداز میں مگر دھیمی آواز میں کہا تاکہ آس پاس کوئی سن نہ سکے۔ پہلے سالگرہ کا کیک کھایا اور اب میرا سر کھا رہی ہو۔ تمہاری بولتی تو میں بند کرواتا ہوں۔ فارس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی اور حاکمیت کی چمک ابھری۔ اس کا غصہ اب ایک الگ ہی رخ اختیار کر رہا تھا۔ وہ اب محض ایک ناراض شوہر نہیں تھا، بلکہ ایک محبت کرنے والا مرد بن چکا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا۔ حرم کو اس کی بھاری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ فارس کی جسم کی تپش نے اسے جیسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ حرم کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے کبھی فارس کو اتنے غصے اور اس انداز میں اتنے قریب نہیں دیکھا تھا۔ اس کا معصوم ذہن اس بدلتے ہوئے تیور کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شدید گھبرا کر پیچھے کی طرف ہونے لگی، مگر پیچھے فارس کی گاڑی سے اس کی پشت جا لگی۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لالا، آپ کی فرینکنس اچھی نہیں، حرم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چوڑے سینے پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ اس کی آواز بالکل باریک اور لرزتی ہوئی نکل رہی تھی۔ آنکھوں میں سچ مچ کا خوف اور التجا تھی۔ فارس نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کے اس بات پر اپنے ہونٹ بھینچے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے پناہ ملکیت کا ایک انوکھا امتزاج لہرایا۔ وہ حرم کی اس نادانی پر اندر سے کڑ کر رہ گیا تھا، لیکن اس کا غصہ اسی طرح قائم رہا۔ فرینکنس؟ فارس نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ دہرایا۔ ابھی تو تم نے فرینکنس دیکھی کہاں ہے میری بیوی؟ اس سے پہلے کہ حرم کچھ سمجھ پاتی یا مزید پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، فارس نے اسے قریب کر لیا۔ حرم کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کا وجود مکمل طور پر فارس کی گرفت میں قید ہو چکا تھا۔ فارس کی سخت آنکھیں حرم کی آنکھوں میں جمی تھیں اور دونوں کے درمیان کا ہر فاصلہ مٹ چکا تھا۔ حرم، بیٹا ادھر آؤ، دیکھو تمہارے لیے کون نیا کھلونا لایا ہے۔ بیگم کلثوم کی محبت بھری آواز بڑے سے ڈرائنگ روم میں گونجی تو 5 سالہ ننھی حرم بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے قدم قالین پر تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہاں 12 سالہ فارس کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوبصورت گڑیا کا گھر تھا۔ لالا، یہ میرے لیے ہے؟ حرم نے اپنی توتلی زبان میں فارس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ فارس نے اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائی اور جھک کر حرم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں حرم، یہ تمہارے لیے ہے، لیکن ایک شرط پر، اب تم رو گی نہیں اور روز وقت پر کھانا کھاؤ گی۔ جی لالا، میں بالکل نہیں روں گی، حرم نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر معصومیت سے کہا تھا اور فارس کے گال پر ایک ننھا سا بوسہ دے کر وہ کھلونے کی طرف لپکی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن حرم کے لیے فارس صرف لالا یعنی ایک بڑا بھائی اور محافظ تھا، جس پر وہ بغیر سوچے سمجھے بھروسہ کرتی تھی۔ حرم کے والدین ایک دردناک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس معصوم کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ بیگم کلثوم، جو حرم کی والدہ کی بچپن کی گہری دوست تھیں، حرم کو اپنے گھر لے آئیں اور اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا۔ فارس، جو اپنے والد کے جانے کے بعد گھر کا واحد مرد اور بڑا بیٹا تھا، نے بہت چھوٹی عمر میں ہی بڑی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اس کے مزاج میں ایک خاص قسم کا روب، دبدبا اور سنجیدگی آ گئی تھی، جس سے پورا گھر اور بالخصوص حرم دل ہی دل میں ڈرتی بھی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ ننھی حرم اب ایک خوبصورت اور نادان سی لڑکی بن چکی تھی، جبکہ فارس کاروباری دنیا کا ایک جانا پہچانا اور بااثر نام بن چکا تھا۔ مگر ان کے درمیان کا رشتہ وہی تھا، ایک طرف حاکمیت اور تحفظ اور دوسری طرف ڈر اور احترام۔ پھر ایک دن حالات نے ایسا خوفناک موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ فارس کے کاروباری مخالفین اور پرانی خاندانی دشمنی رکھنے والے شہریار کے خاندان کی نظریں حرم پر پڑ گئیں۔ شہریار ایک بدمعاش اور چالاک قسم کا انسان تھا، جو فارس کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ فارس کے گھر میں ایک معصوم لڑکی رہتی ہے، جو فارس کے دل کے بہت قریب ہے۔ ایک شام بیگم کلثوم ہسپتال میں داخل تھیں اور فارس کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔
شہریار کے کچھ غنڈوں نے حرم کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور اسے گھر کے باہر سے اٹھانے کی نیت سے گھیر لیا۔ خوش قسمتی سے فارس وقت پر پہنچ گیا اور اس نے حرم کو تو بچا لیا، لیکن شہریار نے پورے علاقے میں حرم کی عزت پر بات اچھالنا شروع کر دی اور یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ فارس کے گھر میں بغیر کسی رشتے کے رہ رہی ہے۔ اس رات گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ بیگم کلثوم ہسپتال سے واپس آ چکی تھیں اور ڈرائنگ روم میں شدید فکر مندی کی حالت میں بیٹھی تھیں۔ حرم کانپتی ہوئی رو رہی تھی۔ امی، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، فارس نے ہال میں ٹہلتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی اور ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ شہریار اور اس کے لوگ خاموش نہیں ہوں گے۔ وہ حرم کا نام استعمال کر کے ہماری عزت پر وار کر رہے ہیں۔ میں حرم کی طرف اٹھنے والی ہر گندی نظر کو توڑنا چاہتا ہوں۔ بیگم کلثوم نے تعصب سے حرم کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ لیکن فارس بیٹا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ لوگ تو باتیں بناتے ہی رہیں گے۔ لوگ باتیں تب بناتے ہیں جب ان کے پاس موقع ہو۔ فارس رک گیا اور اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں حرم سے نکاح کروں گا، آج ہی، اسی وقت۔ حرم نے سسکتے ہوئے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فارس نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے فیصلے کو حتمی انداز میں بیان کیا۔ نکاح کے بعد حرم کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ جائے گا۔ پھر کسی شہریار یا اس کے باپ میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی طرف دیکھ بھی سکے۔ وہ اس گھر کی مالکن اور میری بیوی کہلائے گی۔ فارس، کیا تم نے حرم سے پوچھا ہے؟ بیگم کلثوم نے نرمی سے کہا، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے۔ تم دونوں کے درمیان عمر اور مزاج کا بھی فرق ہے۔ امی، یہ وقت پوچھنے کا نہیں، حرم کی حفاظت اور عزت بچانے کا وقت ہے، فارس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا ہے، وہ چند منٹوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اسی رات ایک سادگی سے بھرپور تقریب میں مولوی صاحب نے حرم کا نکاح فارس کے ساتھ پڑھا دیا۔ حرم، جو فارس کے رعب سے پہلے ہی ڈرتی تھی، نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے اور خاموشی سے روتی رہی۔ اس کے لیے ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس شخص کو اس نے بچپن سے لالا کہا، جس کے غصے سے وہ اپنے کمرے میں چھپ جاتی تھی، وہی شخص اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ نکاح کے اگلے ہی دن سے زندگی کا ایک نیا اور پیچیدہ دور شروع ہو گیا۔ فارس کا ارادہ صرف کاغذی رشتہ قائم کرنا نہیں تھا، وہ حرم سے سچی محبت کرتا تھا، ایک ایسی محبت جو اس نے سالوں اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا کر رکھی تھی اور جسے وہ کبھی ظاہر نہیں کر پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حرم اسے اب صرف ایک محافظ نہ سمجھے بلکہ ایک شوہر کی حیثیت سے قبول کرے، اس پر اپنا حق جتائے، اس سے محبت کرے۔ مگر حرم کے ذہن میں بچپن کا نقش اتنی گہرائی سے بیٹھ چکا تھا کہ وہ بدل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک صبح فارس اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ سفید شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ حرم ڈرتے ڈرتے دروازے پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کا کپ رکھا تھا۔ آ جاؤں؟ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر پوچھا۔ فارس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی لمحے بھر کے لیے نرم پڑی۔ تمہیں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے حرم، یہ تمہارا اپنا کمرہ ہے، اندر آؤ۔ حرم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اندر آئی اور سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی ہو۔ رکو، فارس نے دھیمی آواز میں کہا۔ حرم وہیں جم گئی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ تم چائے رکھ کر اتنی جلدی میں کیوں جا رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ فارس نے اپنے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ماما نے بلایا تھا، کچن میں کام ہے۔ حرم نے نظریں جھکا کر جھوٹ بولا۔ فارس نے ایک لمبی سانس لی اور اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ حرم، ہم دونوں کا نکاح ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن تم ابھی بھی مجھ سے اتنی دور کیوں ہو؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ نہیں لالا، ایسی بات نہیں ہے، حرم نے گھبرا کر فوراً کہا۔ لالا؟ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد اور غصے کا طوفان ابھرا۔ اس نے قدم بڑھا کر حرم کا بازو ہلکے سے تھاما، مگر اس کی گرفت میں مضبوطی تھی۔ حرم، کتنی بار سمجھایا تمہیں کہ مجھے اس نام سے مت پکارا کرو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ حرم کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ مجھ سے غلطی سے نکل جاتا ہے، میں نے بچپن سے یہی کہا ہے نا، تو اب عادت بدلو، فارس نے گہرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی۔ میں کب تک تمہارے لیے صرف ایک ڈراؤنا انسان بنا رہوں گا؟ کیا تم کبھی مجھے ایک شوہر کی نظر سے نہیں دیکھو گی؟ میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے صرف تمہارا ڈر اور یہ لفظ ملتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ حرم نے روتے ہوئے سچ بول دیا۔ آپ جب غصہ کرتے ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے،
فارس نے اس کی بات سن کر تڑپ کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا کرب پھیل گیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑکی کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم مجھ سے ڈرتی رہو گی حرم تو ہمارا یہ رشتہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ فارس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی جلاد نہیں جو تمہیں کھا جائے گا، مگر یاد رکھنا میری برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ اگر تم نے خود کو اس خوف سے باہر نہ نکالا تو شاید میں کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکوں گا۔ حرم خاموشی سے روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ فارس نے حرم کو اس کی مرضی کے بغیر چھونا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا غصہ اور روب پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ حرم کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ شہریار ابھی بھی موقع کی تلاش میں ہے اور حرم کی نادانی کسی دن بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا فارس کو ڈر تھا۔ حرم نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی دوست آنیہ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی ضد کی، جہاں سے فارس اسے رات کے 12 بجے غصے کی حالت میں خود لینے پہنچا تھا۔ ماضی کی یہ تمام تلخ اور جذباتی حقیقتیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ فارس کا غصہ محض ایک دوست کی پارٹی میں جانے پر نہیں تھا، بلکہ اس کی سالوں کی محبت، حرم کی نادانی اور اس کے اندر چھپے اس گہرے خوف پر تھا جو ان دونوں کے رشتے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ حرم ڈرائنگ روم کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اس کا پورا وجود کل رات کے واقعے کی یاد سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار فارس کے وہ سخت الفاظ، اس کی آنکھوں کا غصہ اور اس کا شدت سے قریب ہونا گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں کس کر بھینچ لیے تھے۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، حرم نے اپنے آپ سے بوجھل آواز میں کہا، صرف اس لیے کہ میں آنیہ کی برتھ ڈے میں گئی اور پھر میں نے انہیں دوبارہ لالا کہہ دیا۔ حرم کو شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ فارس کا رویہ اس کے ساتھ صرف اس کے بچپنے اور بات نہ ماننے کی وجہ سے اتنا سخت ہے۔ وہ فارس کو ایک سخت گیر حاکمانہ مزاج کا شوہر سمجھ رہی تھی، جو اس کی ذرا سی غلطی پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی اثناء میں فارس سیاہ سوٹ میں ملبوس سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر صبح کے وقت بھی بلا کی سنجیدگی اور کھچاؤ تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ حرم نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ فارس، اس نے پہلی بار ڈرتے ڈرتے اس کا نام لینے کی کوشش کی۔ فارس کے قدم لمحے بھر کے لیے رکے، مگر اس نے حرم کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا رویہ اتنا سرد تھا کہ حرم کے باقی الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ میں آفس جا رہا ہوں، فارس نے خشک اور مختصر لہجے میں کہا اور اپنی گھڑی باندھنے لگا۔ ناشتہ تو کر لیں، میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے۔ حرم نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کرنے لگا، اور ہاں، آج دن بھر گھر سے باہر قدم نکالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ملازموں کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ اس کے اس توہمانہ انداز نے حرم کے دل کو مزید توڑ دیا۔ اسے لگا کہ فارس اس پر بیجا پابندیاں عائد کر رہا ہے اور اسے قیدی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ خاموش رہی۔ فارس جیسی مین روڈ کی طرف بڑھا، باہر سے زاویار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زاویار فارس کا سب سے اچھا، سچا اور پرانا دوست تھا، جو ان کی زندگی کے تمام حالات سے واقف تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ فارس، شکر ہے تم ابھی نکلے نہیں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، زاویار نے سانس پھولتے ہوئے کہا۔ فارس نے چونک کر اپنے دوست کو دیکھا۔ کیا ہوا زاویار، سب خیریت تو ہے؟ خیریت ہوتی تو میں اس وقت یہاں نہ آتا، ہمیں فوراً اسٹڈی روم میں چل کر بات کرنی ہوگی، زاویار نے سنجیدگی سے کہا۔ فارس نے ایک نظر ڈائننگ ایریا میں کھڑی حرم پر ڈالی اور پھر زاویار کو لے کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ حرم جو باورچی خانے کے پاس کھڑی تھی کہ دل میں ایک انجانا ڈر ابھرا۔ زاویار کا اس طرح اچانک اور پریشان حال آنا اسے عجیب لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ فارس کے لیے چائے لے جانے کے بہانے اسٹڈی روم کی طرف جائے اور دیکھے کہ آخر کیا بات ہوئی ہے۔ اس نے ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے اور آہٹ کیے بغیر اسٹڈی روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا بند نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ حرم جیسی دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے زاویار کی اونچی اور تشویشناک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ فارس، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم نے رات کو اکیلے وہاں جا کر اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ زاویار کا لہجہ کافی سخت تھا۔ حرم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ٹرے کو ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ فارس کی دھیمی اور گہری آواز آئی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا زاویار، اگر میں ذرا سے بھی دیر کرتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لیکن تم اپنے ساتھ سیکیورٹی بھی تو لے کر جا سکتے تھے، زاویار نے کہا۔
تمہیں اندازہ بھی ہے کہ شہریار کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا تھا؟ رات کے 12 بجے آنیا کے گھر کے باہر جو کچھ ہو رہا تھا، اگر تم وہاں وقت پر نہ پہنچتے تو کیا ہوتا؟ شہریار؟ یہ نام سنتے ہی خرم کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹنے لگی، لیکن اس نے بمشکل خود پر ضبط قائم رکھا۔ زاویار نے بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارے بندوں نے تصدیق کی ہے کہ شہریار کے 4 مسلح غنڈے آنیا کے گھر کے بالکل پچھلی گلی میں گاڑی لیے کھڑے تھے۔ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ خرم کب پارٹی سے اکیلی باہر نکلے یا ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تاکہ وہ راستے میں اسے اغوا کر سکیں۔ اس کا پورا منصوبہ خرم کو نقصان پہنچا کر تمہیں بلیک میل کرنے کا تھا۔ خرم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فارس رات کو اس پر بلا وجہ غصہ کر رہا تھا، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ فارس کی آواز ابھری جس میں ایک شدید تڑپ اور تھکن تھی۔ زاویار، جیسے ہی تمہاری کال آئی کہ شہریار کی لوکیشن آنیا کے گھر کے پاس ٹریس ہوئی ہے، میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو مجھے صرف ایک ہی بات نظر آ رہی تھی کہ مجھے کسی بھی قیمت پر خرم تک پہنچنا ہے۔ میں نے ریڈ سگنلز کی پرواہ کی نہ اپنی جان کی۔ ڈرائیور کو میں نے اسی لیے واپس بھیجا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مسلح بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ زاویار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اور تم نے وہاں جا کر اس کا سامنا اکیلے کیا۔ تم نے شہریار کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن تم نے خرم کو یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ تم اسے ڈانٹنے نہیں بلکہ اس کی جان اور عزت بچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے؟ فارس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اس کی آواز میں ایک ایسا درد چھلک پڑا جس نے خرم کا دل تار تار کر دیا۔ میں اسے کیا بتاتا زاویار؟ فارس نے تلخی سے کہا، اگر میں اسے بتاتا کہ شہریار اس کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا تو وہ معصوم ڈر کے مارے جیتے جی مر جاتی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے اور اس دنیا کے خطرات سے خوفزدہ رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ذہن پر کسی قسم کا برا سایہ پڑے۔ اس کا مجھے ظالم سمجھنا منظور ہے، اس کا مجھ سے ناراض ہونا منظور ہے، لیکن میں اس کی آنکھوں میں خوف کی وہ دشت نہیں دیکھ سکتا جو شہریار کا نام سن کر آتی۔ زاویار نے افسوس سے سر ہلایا۔ فارس، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے کب تک اس طرح چھپ کر بچاتے رہو گے اور وہ تمہیں کب تک غلط سمجھتی رہے گی؟ وہ صبح سے سمجھ رہی ہے کہ تم اس کے دوست کی پارٹی میں جانے پر اس پر حاکمیت جتا رہے ہو۔ جتانے دو، اسے یہی سمجھنے دو، فارس نے ہولے سے کہا۔ اس کے الفاظ میں بے پناہ محبت اور قربانی کا احساس تھا۔ وہ مجھے جو چاہے سمجھے، لیکن جب تک میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے میں اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لیکن شہریار کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نے خرم کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھی ہے۔ اب میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ دروازے کے باہر کھڑی خرم کے گالوں پر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جس شخص کو اب تک ایک سخت اور بے حس انسان سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کا محافظ بن کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خاموشی سے اس کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا۔ خرم کو اپنے آپ پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کی نادانی، اس کا ضدی پن اور اس کا بچپنا فارس کے لیے کتنا بڑا عذاب بن چکا تھا۔ فارس نے نہ صرف اپنی محبت کو چھپایا تھا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی عزت اور جان تک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اصلی راز اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ بڑا خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ شہریار ابھی بھی ان کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، لیکن اب خرم کو فارس کے غصے کی اصل وجہ اور اس کے پیچھے چھپی بے پناہ محبت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ٹرے کو واپس کچن میں رکھا، کیونکہ اب وہ فارس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے دل میں جہاں فارس کے لیے عزت اور احترام کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، وہیں ایک نیا ڈر بھی جنم لے چکا تھا، شہریار کا ڈر۔ بیگم کلثوم کے گھر کا وسیع لان برقی کمکموں اور دلکش پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ بیگم کلثوم کی سالگرہ کا دن تھا جس میں خاندان کے تمام چھوٹے بڑے اور دور نزدیک کے رشتہ دار مدعو تھے۔ فضا میں ہلکی موسیقی اور مہمانوں کی گپ شپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ خرم نے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا جس پر باریک کام ہوا تھا۔ اس کا چہرہ معصوم تھا، مگر اس کی نظریں بار بار محفل میں کھڑے فارس کو تلاش کر رہی تھیں۔ گزشتہ رات کے واقعے اور زاویار کے ساتھ فارس کی گفتگو سننے کے بعد خرم کے دل میں فارس کے لیے احترام اور ایک ان مٹ چاہت بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اب اس سے خائف نہیں تھی بلکہ اس کے وجود کو اپنے لیے سب سے بڑی ڈھال مان چکی تھی۔ فارس سیاہ سوٹ میں ملبوس چند خاندانی بزرگوں کے پاس کھڑا سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ نظریں بھی وقتاً فوقتاً خرم پر پڑتی تھیں، جیسے وہ ہر لمحہ اس کی موجودگی اور تحفظ کی تصدیق کر رہا ہو۔ ابھی تقریب اپنے عروج پر تھی کہ اچانک لان کے مرکزی دروازے پر شور و غل بلند ہوا۔ خاندانی بزرگ اور مہمان چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔
वहाँ شہریار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بنا کسی اجازت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سیاہ لفافہ تھا۔ ارے بھائی، اتنی بڑی خاندانی تقریب اور مجھے بلایا ہی نہیں، شہریار نے بلند آواز میں طنز کرتے ہوئے کہا، جس سے پورے لان میں سناٹا چھا گیا۔ فارس نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور اطمینان سے قدم بڑھا کر آگے آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ شہریار، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیگم کلثوم نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت کس نے دی؟ آرام سے بڑی بیگم، شہریار نے کہا لگاتے ہوئے کہا، میں تو یہاں آپ کے خاندانی وقار کا پردہ چاک کرنے آیا ہوں۔ آپ جس لڑکی کو اپنے گھر کی عزت اور بہو بنا کر بیٹھی ہیں، ذرا اس کی حقیقت بھی تو رشتہ داروں کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی لان میں موجود مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ خرم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، اس کا سانس جیسے گلے میں اٹکنے لگا۔ شہریار نے سیاہ لفافے سے کچھ بڑی تصاویر نکالیں اور ہوا میں لہرائیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کی اس معصوم اور سیدھی سادی خرم کی اصلیت۔ فارس سے نکاح کے بعد بھی یہ لڑکی مجھ سے چھپکے ملتی رہی۔ یہ راتوں کو دیر سے گھر سے نکل کر مجھ سے ملنے آتی تھی۔ یہ تصاویر گواہ ہیں کہ اس کا کردار کتنا پاک ہے۔ تصاویر پر کچھ ایسی ایڈٹ شدہ اور غلط طریقے سے بنائی گئیں جھلکیاں تھیں جن میں حرم کو شہریار کے ساتھ دکھایا گیا تھا اور ماضی کی کچھ عام تصاویر کو اس طرح جوڑ کر پیش کیا گیا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی تعلق ہو۔ رشتہ داروں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ توبہ ہے، اتنی معصوم دکھتی ہے اور کرتوت دیکھو۔ فارس کا نام ڈبو دیا اس لڑکی نے۔ حرم کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ ماضی میں شہریار کا اسے راستے میں روک کر تنگ کرنا اور اب یوں سب کے سامنے تصاویر کا غلط استعمال کر کے اسے بدنام کرنا، یہ سب سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ سب جھوٹ ہے ماما، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، حرم سے سکتے ہوئے بولی، مگر اس کی آواز خوف کی شدت سے دب کر رہ گئی۔ شہریار کی زہریلی نظریں حرم پر جمی اور اس نے آگے بڑھ کر مزید زہر اگلا۔ کیوں حرم، اب کیوں مکر رہی ہو؟ اپنے اس شوہر کو بھی بتاؤ نا، جو رات کے 12 بجے تمہیں سڑکوں سے اٹھاتا پھرتا ہے۔ فارس، دیکھو اپنی اس معصوم بیوی کو، تمہاری پیٹھ پیچھے یہ کیا کھیل کھیلتی رہی ہے۔ حرم خوف کی شدت سے کانپ اٹھی، لیکن اس بار اس نے بھاگنے، رونے یا فارس کے غصے سے ڈرنے کا راستہ نہیں چنا۔ اس کے دل نے فوراً گواہی دی کہ اس کا اصلی محافظ کون ہے۔ وہ سسکتی ہوئی تیز قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی فارس کے پاس پہنچی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس نے فارس کا کوٹ اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں میں اتنی مضبوطی سے تھام لیا جیسے اسے مضبوط پناہ گاہ مل گئی ہو۔ فارس، یہ سچ نہیں ہے، میں آپ کی قسم کھاتی ہوں۔ اس نے فارس کی پشت کے پیچھے سے سسکتے ہوئے بالکل مدھم آواز میں التجا کی۔ فارس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں حرم خوفزدہ ہرنی کی طرح اس کے وجود کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ فارس نے اپنے بائیں ہاتھ سے حرم کے کانپتے ہاتھوں کو تھپتھپایا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شہریار یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کا گمان تھا کہ یہ تصاویر اور الزام دیکھ کر فارس کا غیرت مند خون کھول اٹھے گا، وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، حرم پر چیخے گا اور اسے دھکے دے کر سب کے سامنے گھر سے نکال دے گا۔ شہریار کا اصل مقصد فارس کو ذلیل کرنا اور ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑنا تھا، لیکن سامنے کا منظر اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ فارس کے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی، غصے یا شک کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا سکون اور پختہ اطمینان تھا جو سامنے والے کے حواس مختل کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیا ہوا فارس؟ شہریار نے جھلاہٹ کے ساتھ کہا، اس کی آواز کا غرور اب ڈگمگا رہا تھا۔ تم اپنی بیوی کی یہ کرتوت دیکھ کر بھی خاموش ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ فارس نے حرم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور ایک قدم آگے بڑھایا، جس کے ساتھ ہی حرم بھی آگے ہوئی۔ تمہارے ڈرامے بازی ختم ہو گئی شہریار۔ فارس کی آواز اتنی شائستہ اور گہری تھی کہ پورا لان دم بخود رہ گیا۔ فارس نے اپنی جیب سے اپنا فون نکالا اور اسکرین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ گرافکس کے چند گھٹیا ٹرکس، تصاویر کی ایڈیٹنگ اور جھوٹ کے پلندے بنا کر تم فارس کی بیوی پر داغ لگا سکو گے؟ فارس نے ٹھنڈے اور پر اعتماد لہجے میں پوچھا۔ شہریار نے اپنے دانت پیسے۔ یہ ایڈیٹنگ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ سچ کیا ہے یہ تم سے بہتر کون جانتا ہے شہریار؟ فارس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم آنیہ کی برتھ ڈے پارٹی کے باہر غنڈے کھڑے کرو گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ تم نے سوچا کہ تم میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر حرم کو بلیک میل کرو گے اور میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ بیگم کلثوم اور تمام مہمان حیرت سے فارس کو دیکھنے لگے۔ فارس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جرأت سے کہا، حرم میری بیوی ہے شہریار،
اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل میرے تحفظ میں ہے۔ تم نے یہ جو جعلی تصاویر کا ڈرامہ رچایا ہے، اس کی ایک فائل کا اصل اور ڈیجیٹل ثبوت اس وقت زاویار کے پاس موجود ہے۔ یہاں تک کہ تم نے کس ایڈیٹر کو کتنے پیسے دیے، وہ رسیدیں بھی میرے پاس ہیں۔ خرم نے فارس کے کوٹ پر اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی اور حیرت و تشکر سے اس کے باوقار چہرے کو دیکھا۔ فارس کو اس پر 1% بھی شک نہیں تھا۔ اس کا اعصاب اور اس کا اعتماد اتنا مضبوط تھا کہ شہریار کی اتنی بڑی سازش بھی اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ شہریار کا رنگ پیلا پڑنے لگا، اس کے چہرے کی چالاکی اب خوف میں بدلنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فارس اتنی تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ فارس نے ایک قدم اور شہریار کی طرف بڑھایا۔ اس کا روب اور جاہو جلال شہریار پر سائے کی طرح چھا گیا۔ تم نے سوچا تھا کہ میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر خرم کا ہاتھ چھوڑ دوں گا؟ تم نے فارس کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی شہریار۔ لان میں موجود تمام رشتہ داروں کی خاموشی اب شہریار کے لیے لعنت بن چکی تھی۔ ہر کوئی اب شہریار کی اس گھٹیا حرکت پر اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فارس نے اطمینان سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر دھیمے سے بولا، اور تمہاری اس اخلاقی اور قانونی جرم کی سزا دینے کے لیے زاویار پولیس کے ساتھ باہر پہنچ چکا ہے۔ شہریار کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کھیل اب پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ شہریار نے جیسے ہی لان کے عقبی راستے سے بھاگنے کی کوشش کی، باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی تیز اور بھیانک آواز گونج اٹھی۔ چند ہی سیکنڈز میں زاویار 2 مسلح پولیس افسران کے ساتھ لان میں داخل ہوا۔ کہاں بھاگ رہے ہو شہریار؟ ڈرامے کا آخری سین تو ابھی باقی ہے، زاویار نے بلند آواز میں کہا۔ پولیس انسپکٹر نے فوراً آگے بڑھ کر شہریار کا راستہ روک لیا۔ شہریار کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی تمام چالاکی لمحوں میں ہوا ہو گئی تھی۔ زاویار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لیپ ٹاپ اور ایک فائل بیگم کلثوم اور تقریب میں موجود خاندانی بزرگوں کے سامنے کھولی۔ یہ دیکھیے آپ سب، زاویار نے اونچی آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ہے اس شخص کی اصلیت۔ اس نے ایک پریس ایڈیٹر کو بھاری رقم دے کر خرم بھابھی کی دوستوں کے ساتھ کھینچی گئی تصویروں میں ترمیم کروائی، اور یہ اس ایڈیٹر کا اعترافی بیان اور بینک ٹرانسفر کی رسیدیں ہیں۔ زاویار نے لیپ ٹاپ پر ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی۔ اسپیکر سے شہریار کی اپنی آواز سنائی دینے لگی، جس میں وہ اپنے گنڈوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ آنیہ کی برتھ ڈے پارٹی کے باہر سے خرم کو کیسے اغوا کرنا ہے اور فارس کو بلیک میل کرنے کے لیے جعلی تصاویر کیسے استعمال کرنی ہیں۔ آڈیو ختم ہوتے ہی پورے لان میں سسکیاں اور حیرت کی صدائیں ابھریں۔ جو رشتہ دار چند منٹ پہلے خرم پر شک کر رہے تھے، وہ اب شرمندگی سے نظریں جھکا چکے تھے۔ تم نے ایک معصوم لڑکی اور ایک باوقار خاندان کی عزت پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے شہریار، انسپکٹر نے سختی سے کہتے ہوئے شہریار کی کلائیوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ بلیک میلنگ، جال سازی اور اغوا کی سازش کے جرم میں تم پر مقدمہ چلے گا۔ فارس، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شہریار ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا غصے سے چیخا، مگر پولیس اہلکار اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ شہریار کے جاتے ہی لان میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ بیگم کلثوم نے آگے بڑھ کر اپنی آنکھوں سے جاری آنسو پوچھے اور زاویار کا شکریہ ادا کیا۔ رشتہ دار آپس میں شرمندگی بھرے جملے بولنے لگے۔ ہم تو ناحق اس معصوم پر شک کر رہے تھے۔ فارس نے بالکل سچ کہا تھا، وہ اپنی بیوی کے لیے بہترین محافظ ہے۔ لیکن فارس کا دھیان اس وقت کسی کی طرف نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑا اور خرم کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی اس کے کوٹ کا کونا تھامے چھوٹے بچوں کی طرح خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شدید صدمے اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ فارس نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے تمام مہمانوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرم کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کا لمس اتنی نرمی سے بھرا تھا کہ خرم نے سسکتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس خرم، اب اور نہیں رو۔ فارس کی آواز میں وہی روب تھا، مگر اس بار اس میں غصے کی جگہ بے پناہ محبت، نرمی اور فکر گھلی ہوئی تھی۔ فارس، وہ سب اتنا غلط۔ خرم کی آواز خوف سے اٹک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ فارس نے اس کے دونوں کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر تھام لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ مجھے تم پر اپنے سے زیادہ بھروسہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ خرم نے بھیگی آنکھوں سے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس کے لیے دنیا بھر کا تحفظ اور حاکمانہ محبت سمٹی ہوئی تھی۔ تم ہمیشہ مجھ سے ڈرتی رہی ہو نا خرم؟ فارس نے سب کے سامنے دھیمے اور جذباتی لہجے میں پوچھا۔ تم سمجھتی تھی کہ میں تم پر بلا وجہ غصہ کرتا ہوں، تمہاری آزادی چھیننا چاہتا ہوں یا تم پر کوئی ظلم کر رہا ہوں؟ خرم نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے، لیکن اس بار یہ خوف کے نہیں بلکہ پچھتاوے کے آنسو تھے۔ میں تم پر اس لیے سخت بنتا تھا کیونکہ اس وحشی دنیا میں تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھانے والے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
رات کو جب تم آنیا کے گھر گئی تھی تو میں تمہیں ڈانٹنے نہیں آیا تھا، میں تمہاری جان اور عزت بچانے آیا تھا۔ میں سخت اس لیے بنتا تھا تاکہ تمہیں اس جاہل اور ظالم دنیا سے محفوظ رکھ سکوں۔ میں تمہارا شوہر ہوں رم، تمہارا محافظ ہوں، تم پر ظلم کرنے والا کوئی جلاد نہیں۔ فارس کا ایک ایک لفظ خرم کے دل پر جا کر لگا۔ اس کے ذہن سے سالوں سے جمع ہوا ڈر کا غبار لمحوں میں چھٹ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے فارس نے بچپنے سے لے کر آج تک ہر مشکل میں اسے اپنے وجود کے پیچھے چھپایا تھا۔ اس کا سخت لہجہ، اس کا غصہ اور اس کا ہاتھ تھامنا، وہ ظلم نہیں بلکہ اس کی بے پناہ محبت اور تحفظ کا اظہار تھا۔ بیگم کلثوم بھی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے خرم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا خرم بیٹا، میں تمہارے دکھ کو وقت پر نہ سمجھ سکی، اور فارس، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے شوہر اور محافظ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ خرم نے بیگم کلثوم کے سینے سے لگے لگے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس کے چہرے پر اب ایک ایسا اطمینان تھا جیسے اس نے اپنی سب سے قیمتی متاع کو دنیا کی نظروں سے بچا کر محفوظ کر لیا ہو۔ خرم کو آج پہلی بار فارس کی آغوش اور اس کی پناہ کا حقیقی احساس ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ فارس کا غصہ اس کی حفاظت کی ڈھال تھا اور اس کی حاکمیت کی اس کی محبت کا دوسرا نام۔ تمام غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں اور خرم کا دل اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت اور احترام سے بھر چکا تھا۔ شہریار کے واقعے اور اس کی گرفتاری کو کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ تمام اندھیرے، خوف اور شک کے بادل جو کبھی اس گھر کے در و دیوار پر منڈا رہے تھے، اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ بیگم کلثوم کا گھر اب ایک بار پھر خوشیوں، سکون اور محبت کی دلکش خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خرم کی شخصیت میں ایک نمایاں اور خوبصورت تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ڈری سہمی، خوف زدہ معصوم لڑکی جو فارس کی ذرا سی آہٹ یا غصے پر اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، اب اس گھر اور فارس کے دل کی حقیقی ملکہ بن چکی تھی۔ فارس کی خاموش قربانیوں، اس کے تحفظ اور بے پناہ محبت کا اندازہ ہونے کے بعد خرم کے دل میں اس کے لیے ڈر کی جگہ ایک اتھاہ پیار اور احترام نے لے لی تھی۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی زردی مائل دھوپ کمرے کی قالین پر سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ فارس دن بھر کی تھکا دینے والی کاروباری مصروفیات کے بعد گھر واپس آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھول کر اسے اتارا اور صوفے پر ڈال دیا۔ سفید کاٹن کی شرٹ کی آستین موڑتے ہوئے وہ تھکن سے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فارس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر خود بخود ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ خرم سفید اور فیروزی رنگ کے نہایت دلکش سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں چائے کی خوبصورت ٹرے تھامے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گالوں پر ہلکی سی سرخی تھی اور آنکھوں میں ایک انوکھا نکھار تھا۔ اس کے قدموں میں اب پہلے جیسی جھجک یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک شوق اور اعتماد سے بھرا انداز تھا۔ آج پھر چائے خود لے کر آئی ہو؟ فارس نے مسکراتے ہوئے اپنے گہرے لہجے میں پوچھا۔ ملازموں سے کہہ دیتی، تم نے کیوں زحمت کی؟ خرم نے ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فارس کے پاس پڑی چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کے لیے چائے بنانا اور اپنے ہاتھوں سے لانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ خرم نے نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے جواب دیا۔ کیا میں اپنے شوہر کی اتنی خدمت بھی نہیں کر سکتی؟ فارس نے چائے کا کپ تھاما اور اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک شرارت آمیز چمک ابھری۔ واقعی؟ فارس نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا، یا پھر ابھی بھی دل کے کسی کونے میں ڈر ہے کہ اگر چائے وقت پر نہ ملی تو میں غصہ کروں گا؟ خرم نے فوراً سر اٹھایا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ڈر کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فارس کے بالکل پاس قدم رکھا اور اپنے نازک ہاتھوں سے فارس کی شرٹ کا کالر درست کیا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ خرم نے مصنوعی خفگی سے کہا، مگر اس کی آواز میں محبت کی چاشنی تھی۔ میں اب آپ سے بالکل نہیں ڈرتی اور نہ ہی مجھے آپ کے غصے سے کوئی خوف آتا ہے۔ فارس نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اچھا، اور یہ تبدیلی کب سے آئی محترمہ؟ جب سے مجھے پتہ چلا کہ جو شخص باہر کی دنیا کے لیے جلاد اور سخت گیر ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے اندر سے کتنا نرم اور محبت کرنے والا ہے۔ خرم نے نرمی سے کہا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور سچائی فارس کے دل میں اتر گئی۔ فارس نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور خرم کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے نرمی سے خرم کو اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ لیکن ایک چیز ابھی بھی باقی ہے خرم، فارس نے مدھم اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک ادھوری خواہش کی جھلک تھی۔ خرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی چیز؟ وہی، فارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یاد دلایا، کہ ہمارے درمیان، رشتے کے درمیان کی وہ آخری دیوار ہمیشہ قائم رہے گی۔ کیا تم مجھے اب بھی وہی کہو گی؟ خرم لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ فارس کس بات کا اشارہ کر رہا ہے۔
وہ اس بچپن کی عادت اور اس لفظ لالا کا ذکر کر رہا تھا جس نے ماضی میں فارس کو اتنی تکلیف دی تھی۔ خرم کے گال شرم سے مزید سرخ ہو گئے۔ اس نے اپنی بھیگی اور چمکتی آنکھوں کو اٹھایا اور پہلی بار بغیر کسی خوف اور جھجک کے براہ راست فارس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت، سپردگی اور احترام کا سمندر تھا۔ نہیں، خرم نے دھیمے مگر نہایت پختہ لہجے میں کہا، اب وہ لفظ کبھی میری زبان پر نہیں آئے گا۔ فارس نے خاموشی سے اسے سنتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھوڑا اور کس لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے، خرم نے شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ آپ میرے صرف محافظ یا سرپرست نہیں ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے شوہر ہیں اور میری پوری زندگی ہیں، اور اب شوہر کو کبھی وہ لفظ نہیں کہا جاتا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خرم کی زبان سے وہ لفظ سننے کے لیے بے تاب تھا جس کا اس نے مہینوں انتظار کیا تھا۔ خرم نے ایک گہری سانس لی، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو فارس کے چوڑے شانے پر رکھا اور بالکل اس کے قریب ہو کر نہایت چاشنی اور محبت سے اس کا نام پکارا، فارس۔ یہ نام خرم کی زبان سے نکلتے ہی کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ فارس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ خرم نے تمام جھجک اور ڈر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ اسے ایک لفظ میں اتنا پیار، اتنی اپنائیت اور اتنی حاکمیت چھپی تھی کہ فارس کا دل خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ دوبارہ کہو۔ فارس کی آواز جذبات کی شدت سے بھاری ہو گئی۔ خرم نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کی نمی چھلک پڑی۔ وہ اب اور قریب ہوئی اور اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولی، فارس، آپ صرف میرے فارس ہیں۔ فارس کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت، فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے خرم کو اپنے قریب کیا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس بار خرم پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے فارس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ فارس نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ان دونوں کے درمیان کی ہر غلط فہمی، ہر ڈر اور ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ ماضی کی تمام تلخیاں ختم ہو چکی تھیں اور ان کی زندگی میں محبت، اعتماد اور ایک خوبصورت نئی شروعات کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔